آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز ہم منور رانا صاحب کے شعر سے کرنا چاہیں گے۔ لہو بہتا ہوا دیکھا تو پینا چھوٹ جائے گا، میری طرح غزل مت کہہ پسینہ چھوٹ جائے گا۔ اس سے پہلے 2 ایپیسوڈ میں آپ حضرات نے منور رانا صاحب کی اردو شاعری اور ان کے فکر و خیال سے محظوظ ہو چکے ہیں۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر عزیز اندوری صاحب منور رانا صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آج جس موضوع کو اہمیت دی گئی ہے وہ منور رانا صاحب کی عصری تقاضوں پہ مبنی شاعری اور ان کے فکر و خیال کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ آج جو موضوع گفتگو ہے وہ اس بات کے اوپر مبنی ہوگا کہ منور رانا صاحب نے اپنی شاعری میں ہند اور ہند کے باشندوں کو اور یہاں کی سیاست کو اور یہاں کے اور دیگر مسائل کو اپنی شاعری میں کس طرح پیش کیے ہیں۔ آئیے ان کی گفتگو سے ہم محظوظ ہوں۔ منور صاحب، یہ جو آپ نے بھائی بہن ماں یہ سارا میرا خیال ہے ڈومیسٹک گھر آنگن کی باتیں ہیں، ہے نا؟ اس میں وہ بھی آیا ہے ایک لفظ، غالباً وہ ہماری بھاوج ہوں یا کوئی اوریجنل تو نہیں لیکن خیالی محبوب، نہیں اصلی بھاوج ہے ہمارے پاس، آپ کی ڈپلیکیٹ والا کوئی کھیل نہیں ہے سر۔ تو وہ کا تصور جو آپ کے ابھرا ہے یہ گھر آنگن کے تصور سے نزدیک تر کچھ اشعار اس میں ہیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے سر، ہماری ابھی پچھلے دنوں کسی بچے نے کوئی میری کتاب پڑھ رہا ہوگا تو اس نے مجھے فون کیا، تو اس نے مجھے سر یہ رعینہ کے معنی کیا ہے؟ اچھا، رعینہ۔ تو میں نے سوچا کہ یہ میری بیوی کے معنی کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو میں نے کہا واٹ ڈو یو مین؟ تو اس نے کہا سر میں نے آپ کی کتاب خریدی ہے، اس میں غزل ہے کہ لہو بہتا ہوا دیکھا تو پینا چھوٹ جائے گا۔ لہو سنیے گا سر، یہ مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سر، لہو پیتا ہوا، لہو بہتا ہوا دیکھا تو پینا چھوٹ جائے گا، میری جیسی غزل مت کہہ پسینہ چھوٹ جائے گا۔ واہ، لہو بہتا ہوا دیکھا تو پینا چھوٹ جائے گا، میری جیسی غزل مت کہہ پسینہ چھوٹ جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو اس میں مختلف شعر ہیں کہ ہمیں موت تھوڑے دن کی مہلت چاہیے تجھ سے، نہیں تو ہم سے روزوں کا مہینہ چھوٹ جائے گا۔ ہماری پیاس کے قصے کو دلچسپی سے مت سننا، ہماری پیاس کے قصے کو دلچسپی سے مت سننا، تمہارے ہاتھ سے یہ آبگینہ چھوٹ جائے گا۔ کیا بات ہے، آبگینہ۔ تو اس میں مقطع یہ ہے کہ کسی سے مستقل سانسیں وفاداری نہیں کرتی، کسی سے مستقل سانسیں وفاداری نہیں کرتی، تمہارا ساتھ بھی ایک دن رہینا چھوٹ جائے گا۔ اچھا، تو وہاں رہینا کا، ہاں تو وہاں سر وہ اب مطلب یہ کہ قافیے کا اتنا اچھا استعمال، وہیں اچھا ہوا۔ میں مطلب یہ ہے کہ قافیہ یا تخلص کا جہاں مقطع جہاں آتا ہے، تخلص برتنے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ مناسبت، ہاں مطلب یہ کہ پھر وہ سر معلوم ہو کہ ہاں پھر وہ جیسے مثلا میرا ایک مقطع ہے کہ اسے مجھ سے بچھڑنے پر ندامت تو نہیں لیکن کہیں مل جائے تو کہنا منور یاد کرتا تھا۔ اسے مجھ سے بچھڑنے پر ندامت تو نہیں لیکن کہیں مل جائے تو کہنا منور یاد کرتا تھا۔ یا میری یہ غزل میں مقطع ہے، وہ غزل بھی میں سناؤں آپ کو، 2 دن شعر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دولت سے ہی سب قد کا اندازہ لگاتے ہیں، اگر دولت سے ہی سب قد کا اندازہ لگاتے ہیں تو پھر اے مفلسی ہم داؤں پر کاسا لگاتے ہیں، تو پھر اے مفلسی ہم داؤں پر کاسا لگاتے ہیں۔ شعر اس میں یہ ہے کہ انہی کو، یہ جو ہمارے جو طلباء ہیں جو اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے، خاص طور سے ان کی نظر ہے کہ یہ میری طرف سے ان کے لیے میسج بھی ہے، بڑے بھائی کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، کہ اگر دولت سے ہی سبقت کا اندازہ لگاتے ہیں تو پھر اے مفلسی ہم داؤں پر کاسا لگاتے ہیں، اور انہی کو سربلندی بھی عطا ہوتی ہے دنیا میں، انہی کو سربلندی بھی عطا ہوتی ہے دنیا میں جو اپنے سر کے نیچے ہاتھ کا تکیہ لگاتے ہیں۔
واہ واہ، انہی کو سربلندی بھی عطا ہوتی سچی ہے بات ہے، دنیا میں جو اپنے سر کے نیچے ہاتھ کا تکیہ لگاتے ہیں. اور شعر اس میں یہ ہے کہ وہ شاعر ہوں کہ عالم ہوں کہ تاجر یا لٹیرے ہوں، وہ شاعر ہوں کہ عالم ہوں کہ تاجر یا لٹیرے ہوں، سیاست وہ جوا ہے جس میں سب پیسہ لگاتے ہیں. کیا بات ہے، واہ، سیاست وہ جوا ہے جس میں سب پیسہ لگاتے ہیں. اور اس میں میں سر قافیے کی داد چاہوں گا جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہماری غزلوں میں. شعر یہ ہے کہ ہمارا سانحہ یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں، ہمارا سانحہ یہ ہمارا سانحہ یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں شکاری کے لیے جنگل میں ہم ہانکا لگاتے ہیں. ہمارا سانحہ یہ ہے کہ ہر دور بہت اس حکومت، صحت کا یہ ٹریجڈی بہت ہمارا سانحہ یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں شکاری کے لیے جنگل میں ہم ہانکا لگاتے ہیں. شعر اس میں یہ ہے، تخلص کا شعر سر اس میں یہ ہے کہ غزل کی سلطنت پر آج تک قبضہ ہمارا ہے، غزل کی سلطنت، غزل کی سلطنت پر آج تک قبضہ ہمارا ہے، ہم اپنے نام کے آگے ابھی رانا لگاتے ہیں. واہ، غزل کی سلطنت پر آج تک قبضہ ہمارا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے غزل کے اس میں بھی مقطع کا صرف دیکھیں آپ، جی خوبصورتی سے ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد آئے گی کبھی یہی ٹھوکر لگی ہوئی، یاد آئے گی کبھی، کام آئے گی کبھی یہی ٹھوکر لگی ہوئی، جی، تصویر تھی میری تیرے گھر پر لگی ہوئی، واہ، تصویر تھی میری تیرے گھر پر لگی ہوئی، میں زندگی کی ریس بھلا کیسے ہارتا. میں زندگی کی ریس بھلا سنیے ڈاکٹر صاحب شعر کی، میں زندگی کی ریس بھلا کیسے ہارتا، پونجی تھی خاندان کی مجھ پر لگی، مجھ پر لگی ہوئی. میں زندگی کی ریس بھلا کیسے ہارتا، پونجی تھی خاندان کی مجھ پر لگی ہوئی. شعر اس میں یہ عرض کیا ہے کہ موجیں کھلا رہی تھیں مجھے اپنی گود میں، کیا مصرع ہے، موجیں کھلا رہی تھیں مجھے اپنی گود میں، مٹی چھڑا رہا تھا سمندر لگی ہوئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. موجیں کھلا سارے رہی اشارے تھیں، بہت موجیں کھلا رہی تھیں مجھے مستحکم، اپنی بڑے گود میں، مضبوط اشارے ہیں. واہ واہ، موجیں کھلا رہی تھیں مجھے اپنی گود میں، مٹی چھڑا رہا تھا سمندر لگی ہوئی. پھر یہ ہوا کہ ہار گیا زندگی سے وہ، پھر یہ ہوا کہ ہار گیا زندگی سے وہ، پیچھے تھی اس کی موت برابر لگی ہوئی، پیچھے تھی اس کی موت برابر لگی ہوئی. اور اس میں سب قافیے مقطع کا شعر یہ ہے، جی جی، پیچھے تھی اس کے موت برابر لگی ہوئی. اس میں ایک شعر اور یہ ہے کہ اتنے برس کے بعد بھی قاتل کو کیا ہوا، اتنے برس کے بعد بھی قاتل کو کیا ہوا. اتنے برس کے بعد بھی قاتل کو کیا ہوا، مقتول پر ہے تہمت خنجر لگی ہوئی. واہ واہ، اتنے برس کے بعد بھی قاتل کو کیا ہوا، مقتول پر ہے تہمت خنجر لگی ہوئی. اور اس میں مقطع کا شعر یہ ہے کہ میری غزل میں، اس میں میں نے لفظ استعمال کیا ہے، میں اس کی اطاعت چاہوں گا کہ میری غزل میں میری مڑک برقرار ہے، میری غزل میں میری غزل میں میری مڑک برقرار ہے، ہر شعر پر ہے مہر منور لگی ہوئی. واہ واہ واہ، میری غزل میں میری مڑک برقرار ہے، ہر شعر پر ہے مہر منور لگی ہوئی، کام آئے گی کبھی یہی ٹھوکر لگی ہوئی، تصویر تھی میری تیرے گھر پر لگی ہوئی. منور صاحب، آپ کی تمام تر غزلوں میں جو جیسے ماں کا تصور جو ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں گھر آنگن کے تصور کو کہیں ہمارے یہاں سلسلہ وار آیا ہے؟ جیسے جان نثار اختر کی تو کتاب ہی موجود ہے، تو میں استفادہ تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ کے احساسات وہاں سے نزدیک سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں، اور یہ ایک بڑی سچائی ہے جو آپ کی الگ ہے، جان نثار اختر صاحب کی بالکل الگ ہے، اور بھی دیگر لوگوں کی ہے. خیر، بہت مبارک ہو صاحب، ہمیں بڑا فخر ہے کہ منورانہ اردو غزل کا ایسا نام جو غزل کو ایک نئے لہجے سے آشنا کر رہا ہے. خدا کرے کہ یہ لہجہ ہماری اردو شاعری کا ایک مبارک، اور آپ جیسے ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے. منور صاحب، میں چاہوں گا آپ کی نثر میں بڑی جان ہے. میں نے پڑھی ابھی، اور بلکہ ایک دو جگہ تو مجھے ایسا لگا کہ اگر آپ طنز و مزاح کی طرف آئیں. جی سر. دیکھیے، وقار کھونے والی بات نہیں سر. بکروں کی خرید، سر مجھ سے کسی نے، میں بات کر رہا ہوں آپ کی، مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر ذرا سے، مجھ سے کسی نے کہا کہ اگر منورانہ تھوڑے سے سنجیدہ ہو جاتے تو اپنے عہد کے بہت بڑے شاعر ہوتے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، سنجیدگی سے محبت کی تھی، بری طرح ناکام ہوئی، اس کے بعد سے میں کوئی کام سنجیدگی سے نہیں کرتا. تو سنجیدگی سے میرا دور دور کا رشتہ نہیں ہے. جی جی. تو یہ اسی لیے مطلب یہ کہ چاہے وہ نثر ہو یا مطلب کہیں نہ کہیں وہ ایک
آپ کے ساتھ جو ایک پنچ کرتا ہے جو جملے آتے ہیں جی یہ ہمارا جو طنز و مزاح کا جو ایک پوری تاریخ ہے وہ ہوتے ہوتے مجتبیٰ حسین تک آتی ہے. منور رانا کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس طنز و مزاح سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. جیسے آپ نے قرۃ الحیدر جیسی شخصیت پر جو جملہ لکھا کہ وہ بغیر لپسٹک لگائے ہوئے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی نہیں جاتی ہیں, یہ ایک بھرپور طنز ہے جو ان کے اپنے شخصیت کو اجاگر کرتی ہے. یا اسی طریقے سے آپ کے بہت سے جملے ہیں جو آپ کو ایک اعلیٰ درجے کا نثر طنز و مزاح کا نثر نگار بنا سکتی ہے. جیسے عمان سے مندر کے لیے اینٹیں آنا, یہ جملہ بھرپور ہماری ایک تاریخی سچائی کو پیش کرتا ہے. یا سب سے بڑی یکجہتی اور سب سے بڑی خوبی تو آپ کے اس نثر کے اس ٹکڑے میں ہے کہ تیمم اور وضو کے لیے نہ دھرتی زمین دیکھی جاتی ہے نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کس کے پانی سے وضو کر رہے ہیں. اگر یہ چیزیں ہمارے منور رانا زیادہ تیزی سے ان کو ابھاریں تو میرا خیال یہ کہ ہم قومی یکجہتی کے سلسلے سے منور رانا کا ایک نیا تصور انشاءاللہ دیکھیں گے. اور بھائی ہماری تو یہ خواہش بھی ہے, دعا بھی ہے کہ آپ نے جو ایک بیڑا اٹھایا ہے سماجی اعتبار سے, خدا اس میں آپ کو بہت کامیاب کرے. اور مگر ایک بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو منور صاحب کہ یہ آپ کو کی تقلید فالو کرنے والے لوگ منور رانا کے قد کو ناپنے کے لیے کئی کرسیوں پہ کرسیاں رکھنے کا جو ایک تصور ابھر چکا ہے, آپ معاف کریں مجھے, جو ہم لوگ دیکھتے ہیں, تو خدا کرے کہ ان کی کرسیاں اتنی اونچی نہ ہوں کہ وہ آپ کے قد کو چھو لیں. منور صاحب ان دنوں خاص طور سے ہندوستان کی جو فضا سیاسی اعتبار سے سماجی اعتبار سے جو تھوڑا سا ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہے ذہنی طور پر بھی, سنجیدہ لوگوں کو, سنجیدہ طبقے کو, تو اس کو قومی یکجہتی میں تبدیل کرنے یا ہندوستان کو ایک ایسا دیش بنانے کے لیے جو اب سے 40-50 سال پہلے جس ہندوستان کا تصور آزادی کے بعد تک بھی قائم رہا, باوجود کہ تقسیم ہو گئی, باوجود کہ مسلمان جو مائیگریٹ ہونا تھے چلے گئے, اور ہم جو ہندوستان میں ہیں ہمارے وقار کو بھارت واسی کی شکل میں دیکھا جائے. یہ اشعار بھی آپ کے غزلوں میں کافی پائے جاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ کچھ اشعار آپ اس سلسلے میں بھی پیش فرمائیں. ڈاکٹر صاحب جہاں سے بات ختم ہوئی تھی نثر والی, جی تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے جب ہمیں نثر لکھنی شروع کی تو اس کی شاید وجہ یہی تھی کہ شاعری میں مطلب جب غالب جیسے شاعر نے یہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے, ظاہر تھی میری کوئی بساتی نہیں ہے, تو میں نے جب اپنے آپ کو یہ محسوس کیا کہ میں قافیہ پیمائی میں زیادہ انصاف نہیں کر پاؤں گا اپنے جو میرے اندر سینٹیمنٹس ہیں جو میں لکھنا چاہتا ہوں, تو میں نے اس کا سہارا لیا. مثلا میری کسی کتاب میں ایک جملہ ہے, ایک سینٹنس ہے کہ میں نے غریبی کے دنوں میں بھی بیوی کو ہمیشہ ایسے رکھا جیسے مقدس کتابوں میں مور کے پر رکھے جاتے. کیا بات ہے, کیا میں نے اپنے کسی رائٹ اپ میں لکھا کہ 10 دنوں تک پاکستان میں رہنے کے بعد میری آنکھیں ہندوستان دیکھنے کو اتنی ترس چکی تھیں کہ جب انڈین ایمبیسی کی عمارت سامنے پڑی تو مجھے مسجد کی طرح معلوم ہوئی. کیا بات ہے. میں نے اپنے ایک رائٹ اپ میں لکھا ہے کہ میرے گھر کا پچھلا دروازہ, چونکہ ہم ملی جلی آبادی میں رہتے ہیں, تو ہمارے لان سے ہمارے محلے کی جو غیر مسلم عورتیں ہیں یا بچیاں ہیں وہ پھول توڑ کر مندر میں بھگوان کے چرنوں میں چڑھانے جاتی ہیں. جی انہوں نے آ کر میری وائف سے, میری اہلیہ سے, بیوی سے یہ کمپلین کیا کہ بھابھی تمہارا دروازہ بہت دیر میں کھلتا ہے, ہم لوگوں کو مندر جانے میں دیر ہوتی ہے, تم صبح جب نماز کے لیے اٹھتی ہو تو وہ دروازہ صبح پچھلا دروازہ کھول دیا کرو. اس دن کے بعد سے وہ دروازہ سویرے جب میری بیگم اٹھتی ہیں تو وہ دروازہ صبح کھول دیتی ہیں. میں نے لکھا ہے کہ یہ بات ممکن ہے محلے کے مسلمانوں کو نہ معلوم ہو, لیکن تمام غیر مسلموں کو معلوم ہے کہ صبح 5 بجے سے میرا دروازہ کھلا رہتا ہے. لیکن مجھے ڈر بالکل نہیں لگتا ہے, اس لیے کہ میں 75 کروڑ ہندوؤں کی نگرانی میں رہتا ہوں. کیا بات. اس سے بڑی میری جو ہے حفاظت کا اور کوئی سبب نہیں ہو سکتا ہے. مسئلہ سر صرف یہ ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں, ہم جو کرتے ہیں,
آپ جو کہتے ہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں، لافٹر شو 1 گھنٹے کا روز پروگرام دکھا سکتا ہے، جی جی آون ساون سب جو اتنے سب یہ ڈانس وانس سب یہ 2 گھنٹے کا دکھا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی چینل کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ یہ شاعر، یہ کوی، یہ دانشور، یہ یہ ساہتکار، ان کی باتیں بھی سنی جائیں، ان کو بھی بلایا جائے، ان کو بھی اپنا وچار رکھنے دیا جائے، اسی کے بیچ میں رکھنے دیا جائے، یعنی ڈانس اور لافٹر شو کے بیچ میں رکھا جائے۔ صحیح۔ آپ یہ بھی آزما لیں آپ، لیکن یہ بات وہاں تک پہنچ نہیں پاتی ہے۔ مثلاً ایک میں 3-4 سال پہلے میں لداخ گیا تھا، جی سندھو درشن کے پروگرام میں مجھے بلایا گیا تھا۔ جی تو میری اس زمانے میں میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، 6-7 برس کی تھی، وہ میرے بڑھاپے کا عشق بھی ہے، سب سے چھوٹی ہے ہماری، ان کو ہم پیار سے اپو کہتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایز اٹ از باقاعدہ ٹیلی کاسٹ بھی ہوا تھا، میں نے ایز اٹ از میں نے وہاں میں نے کہا میں نے، اور اس زمانے میں ڈپٹی پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے مسٹر ایل کے اڈوانی، اور پوری منسٹری بیٹھی ہوئی تھی، ملٹری کا پروگرام تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ میری بیٹی جو تھی 7 برس کی 6 برس کی، اس کا کمپلیکس ہے آئس، تو وہ آئی میں کچھ لکھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ البم دیکھ رہی تھی سندھو ندی کی جو پچھلے سال کی تھی، جس میں نہیں گیا تھا۔ تو دیکھتے دیکھتے اس نے کہا کہ پاپا اس میں یہاں آئس بہت ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں بیٹا، یہاں تو بچے برف لے جاتے ہیں، شکر لے جاتے ہیں، ملا دیتے ہیں، یا آئس کریم ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے یہاں لے چلو۔ تو میں نے کہا یہاں جانے کے لیے تمہیں ایک نظم کہنی پڑے گی۔ بھائی یو مین پوئٹری؟ میں نے کہا یس، تم کو کویتا لکھنی ہوگی سندھو ندی پر۔ تو وہ جو البم میں جو سندھو ندی کے فوٹو تھے وہ دیکھنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے اچانک اس نے پوچھا، کہیں گے پاپا یہ ندی کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ میں نے کہا کہ بیٹا اسے جہاں جانا تھا یہ میری پیدائش سے پہلے چلی گئی تھی، اس کے جانے اور نہ جانے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، نہ میرا ہاتھ ہے، لیکن سر ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے مجھے بیٹی کو بتانا تھا۔ تو جب میں نظم کہہ رہا تھا تو اس کا جو شیرشک ہے، اس کا جو عنوان ہے، میرا جواب وہیں سے شروع ہوا۔ جی اس نظم میں آپ کو 2-1 بند سناتا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس نظم کو پرچار آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ ایک مسلمان ایک نظم لکھ رہا ہے، یہ ایک اردو کا شاعر لکھ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کہیں ایک خط پکڑ لیا جائے تو آتنکوادی کا دکھا دیں گے صاحب یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، لیکن اردو میں یہ نظم لکھی جا رہی ہے، یہ نہیں دکھایا جاتا ہے۔ نظم شروع یہاں سے ہوتی ہے سر کہ سندھو صدیوں سے ہمارے دیش کی پہچان ہے، سندھو صدیوں سے ہمارے دیش کی پہچان ہے، یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے۔ واہ واہ، سندھو صدیوں سے ہمارے دیش کی پہچان ہے، یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے۔ چاند تارے پوچھتے ہیں رات بھر بستی کا حال، چاند تارے پوچھتے ہیں رات بھر بستی کا حال، دن میں سورج لے کے آ جاتا ہے ایک سونے کا تھال، اپنے ہاتھوں سے اڑایا ہے اسے قدرت نے شال، خود ہمالا کر رہا ہے اس ندی کی دیکھ بھال، جو ہمیں قدرت نے بخشا ہے یہ وہ سمان ہے، یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے، یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے۔ ڈاکٹر صاحب خاص بند دیکھیں گے اس میں آپ، اس ندی کو دیش کی ہر ایک کہانی یاد ہے، اس ندی کو دیش کی ہر ایک کہانی یاد ہے، اس کو بچپن یاد ہے، اس کو جوانی یاد ہے، یہ کہیں لکھتی نہیں ہے منہ زبانی یاد ہے، اے سیاست تیری ہر ایک مہربانی یاد ہے، اب ندی کو کون بتلائے یہ پاکستان ہے، یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے، یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے۔ بڑی طویل نظم ہے، اس کا ایک آخری بند میں، اور میں اپنے یہ جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں ہے، اس میں امیجینیشنز بہت ہیں اس میں، اس بند میں، کہ اس ندی کو دیش کی ہر ایک کہانی یاد ہے، اس کو بچپن یاد ہے، اس کو جوانی یاد ہے، یہ کہیں لکھتی نہیں ہے منہ زبانی یاد ہے، سیاست تیری ہر ایک مہربانی یاد ہے، اب ندی کو کون بتلائے یہ پاکستان ہے، یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے۔ آخری بند یہ ہے کہ راستہ تکتی ہے سندھو، راستہ تکتی ہے سندھو ایسے، راستہ تکتی ہے سندھو کیا سر کھولے ہوئے، مجھے یاد نہیں رہا، راستہ تکتی ہے سندھو ایسے سر کھولے ہوئے، راستہ تکتی ہے سندھو ایسے سر کھولے ہوئے، جیسے کوئی رو رہا ہو چشم تر کھولے ہوئے، جیسے چڑیا سو رہی ہو اپنے پر کھولے ہوئے، جیسے کوئی رو رہا ہو چشم تر کھولے ہوئے، جیسے چڑیا سو رہی ہو اپنے پر کھولے ہوئے،
منتظر بیٹے کی جیسے ماں ہو گھر کھولے ہوئے، قطرہ قطرہ اس ندی کا فوجیوں کی شان ہے، یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے، سندھو صدیوں سے ہمارے دیش کی پہچان ہے، یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے۔ بہت اچھا منور صاحب، یہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اتنے کم وقت میں رفیع آپ غالب نے مجھے اس تلخ نوائی سے نہیں معاف، وہ خاص طور سے ہمارا یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آپ نے وقت قبول نکالا، لیا اور جی جی مجھے یہ اعزاز بخشا۔ شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ انہی کو سر بلندی بھی عطا ہوتی ہے دنیا میں جو اپنے سر کے نیچے ہاتھ کا تکیہ لگاتے ہیں۔ یقیناً منور رانا صاحب کی غزل اور ان کے فکر و خیال آج کے اس عہد میں اس ملک اور اس ملک کے سماج کی تعمیر کے لیے ایک نسخہ کیمیا کی طرح ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ نئی نسل ان کے اس فکر و خیال سے ضرور فائدہ حاصل کرے گی۔ یہیں پر گفتگو کا سلسلہ منور رانا صاحب سے ختم ہوتا ہے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں اس ملک کے معروف شعراء سے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ منور رانا صاحب، اور یہاں کے تمام حاضرین اور سامعین کا بہت بہت شکریہ۔